السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو 8 حروف پر اور 21 حروف باریک پڑھے تھے، آج اس کی مشق کریں گے۔ 8 پر کون کون سے تھے چلیے ایک بار پھر سے دہراتے ہیں۔ خ، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہاں پہ قاف کی بات کرتے ہیں۔ یہ قاف، کاف یہ حروف لہاتیاں ہیں، یعنی کہ یہ وہ حروف ہیں جو نرم تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف والا جو حروف ہے یہ بھی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے، اور کاف والا جو حروف ہے یہ بھی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ اب اس میں فرق اتنا ہے کہ قاف کو منہ بھر کر پڑھا جاتا ہے اور کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب سمجھیں گے کیسے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صفت ایمان کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت بجمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ عربی کے اندر قلب کہتے ہیں دل کو۔ اگر اس کو قلب لکھیں گے تو مطلب باریک والے کاف کے ساتھ اگر ہم اس کو قلب لکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا کتا۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ مخرج کو سیکھنا کتنا ضروری ہے اور ہم قرآن میں کتنی غلطیاں کر لیتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ صفت ایمان کے اندر جب ہم تصدیق بالقلب پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم اقرار کرتے ہیں دل سے۔ اب اگر آپ وہاں قاف کی جگہ کاف پڑھیں گے تو جس کو مخرج کا پتہ نہ ہو وہ قاف کی جگہ کاف پڑھے تو اس جیسا کہ وہ پڑھے تصدیق بالقلب تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ میں اقرار کرتا ہوں کتے سے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اس میں یہ فرق ہے، فرق بہت معنی رکھتا ہے کہ قاف اور کاف یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، پر ایک کو پر اور ایک کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مخرج کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں آگے۔ تو اب آپ نے عربی حروف کے اندر جو 29 حروف تھے اس میں سے 8 پر کو تو سیکھ لیا، اب 21 جو باریک ہیں اس جو بچے ہیں۔ اب اگر ہم باریک کو دیکھیں تو الف، الف جو ہے وہ ایسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب با، با جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہم پر نہیں پڑھیں گے، وہ باریک حروف ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ اگر آپ اس کو پر پڑھیں گے تو یہ ایسے کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کہ با، با۔ اب جو دوسرا حروف ہے وہ ہے تا، اس کو بھی باریک پڑھتے ہیں، اس کو بھی ہم پر نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم اس کو پر پڑھیں گے تو جو ہم نے وہاں 8 پر حروف سیکھے تھے ان میں 8 میں سے طا پر پڑھا جاتا ہے، یعنی وہ پر ہے اور یہ باریک ہے۔ اگر ان دونوں میں فرق نہ ہوتا تو ہم اس کو ایک ہی مخرج سے ادا کرتے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے صراط الذین، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا۔ اگر ہم وہاں پر صراط الذین پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ اسی طرح جو ثا ہے وہ بھی باریک ہے، جیم، ہا وہ بھی باریک ہے۔ اب خا، خا پر ہے، اور دال، زال یہ بھی باریک ہے۔ را جو ہے وہ پر ہے، جیسا کہ صراط الذین، صراط الذین، اور دوسری جگہ الرحمن، الرحمن اس میں جو را ہے وہ پر ہے۔ اس کے بعد زا بھی باریک ہے، سین، شین بھی باریک ہے۔ اب صاد یہ باریک نہیں ہے، یہ پر ہے، صاد اس کو صاد نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح ضاد، طاء بھی بتا دیا میں نے۔ پھر زواں ہے تو یہ زواں جو ہے یہ بھی پر ہے، جیسا کہ ہم نے ہم الذین پڑھتے ہیں تو الذین میں ذال ہے، اسی لیے ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم یہاں پر زواں کا استعمال کرتے ہیں تو الذین پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو اس لیے اس کا خیال رکھیں۔
آپ کو جو میں نے یہاں پر مخرج بتائے ہیں یہ ایسے ہی ہیں، یہ بالکل آسان ہے۔ آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ 8 جو ہیں وہ پر ہیں اور 21 جو ہیں وہ باریک ہیں۔ جب آپ اس چیز کو یاد کریں گے کون سے پر اور کون سے باریک ہیں تو آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اب باقی جو مشق رہ گئی ہے وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی آپ کو۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔